آپ کتنا ہی لمبا گھر بنا لیں، کتنا ہی لمبا چوڑا گھر بنا لیں، مگر آپ کو موت اگر یاد کرنی ہے نا تو ایسے یاد کر لیجئے، آپ جہاں سوتے ہیں وہ قبر کی ہی جگہ ہے، قبر سے زیادہ جگہ میں آپ سو نہیں سکتے۔ روز آپ کتنا بھی لمبا 5-10 بیگہ میں گھر بنا لیجئے، سونے کی جگہ قبر کے برابر ہے۔ اور جب بندہ مرتا ہے تب بھی بھول جاتا ہے، بیوی بچے یہ وہ، اور سونے کے بعد بھی بندہ بھول جاتا ہے میں کون ہوں، کہاں لیٹا ہوں، کہاں سویا ہوں۔ تو موت انسان پر روز طاری ہوتی ہے مگر وہ اس کو اگنور کرتا چلا جاتا ہے، وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ 22 سال کا لڑکا بائک چلا رہا ہے اور بائک چلاتے چلاتے اس کا ویڈیو دنیا نے دیکھا کہ اس کو اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ رک جاتا، ٹھہر جاتا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا میرے لال، میرے بیٹے توبہ کرتے رہنا چونکہ موت اچانک آتی ہے۔ اس کا تھوڑا سا ایکو کم کریں، آپ کی بڑی مہربانی، اس کی گونج بھی کم کریں، آپ کا بہت شکریہ۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا میرے لال توبہ کرتے رہنا چونکہ موت۔ اب آپ بتائیے ایک 22 سال کے لڑکے نے یہ سوچا تھا کہ میں ابھی بائک سے جو نکلا ہوں کانوں میرے لیڈ لگی ہے اور میں گانا سنتا ہوا جا رہا ہوں، موت مجھے اتنا بھی وقت نہیں دے گی کہ میں گانے کی وہ لیڈ کان سے نکال دوں۔ گانا سنتے سنتے اس کی بائک نے اس کو مہلت نہیں دی موت نے، اور بائک وہیں پہ وہ کھڑا بھی نہ کر پایا، دوسروں نے سنبھالی۔ موت کی اس کی موت اسی بائک کی گدی پر ہی بیٹھے بیٹھے اسی پر موت آ گئی سیٹ پر اور وہ مر گیا۔ اب اس لڑکے نے سوچا ہوگا کہ میں ابھی جو بازار جا رہا ہوں یا کسی کام سے جا رہا ہوں واپس نہ آ کے پوسٹ مارٹم ہاؤس جاؤں گا، میرے پورے جسم کو چیرا جائے گا اور اس کے بعد پھر مجھے دفن کر دیا جائے گا۔ ایسا اس نے سوچا تھا؟ سوچا تھا؟ نہیں سوچا تھا۔ حضور نے جب ایک آیت تلاوت کی نا تو ایک نوجوان صحابی جو ہے نا وہ نیچے گر کے آپ بے ہوش ہو گیا، اس کے منہ سے جھاگ نکل گئی۔ اے ایمان والو، خود کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ توجہ تو کریں، اس کا دل دھڑک رہا ہے۔ حضور نے اسے فرمایا کلمہ پڑھو، وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا گیا۔ میرے حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیسے جنتی ہے؟ فرمایا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں اللہ عطا کرتا ہے۔ مگر اب اس نوجوان کو کوئی فکر ہے تو موت کبھی موقع نہیں دیتی حال بدلنے کا۔ ایک آخری اور شروع کا پیغام یہی ہے میرا سارے نوجوانوں کے لیے، ورنہ میرے ان ہاتھوں سے 2 لڑکوں کو آج سے تقریباً 7 سال پہلے غسل دیا تھا میں نے، 2 سگے بھائیوں کو غسل دیا تھا، بائک سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایک کی عمر 17 سال، ایک کی 19 سال۔ آج تک میری آنکھوں سے وہ منظر نہیں بھولتا کہ جب ماں اپنے 2 سگے بیٹوں کو رخصت کر رہی تھی اور جب اس کی لاشیں آئی تھی بچوں کی تو شام کو مرے تھے مگر صبح تک آئی۔ صبح تک کیوں آئی؟ رات میں پوسٹ مارٹم ہاؤس چالو نہیں رہتا ہے، مگر پوسٹ مارٹم ہاؤس پہنچا دی گئی لاشیں۔ پوری رات وہ انتظار کرتے رہے بچے اور صبح کو ان کو پھر چیرا گیا، اور چیرنے کے لیے بھی دنیا اندھی ہو گئی، دنیا پاگل ہو گئی، دنیا کے دماغ کام نہیں کرتے، لوگ اپنی عیش و عشرت میں پاگل ہو گئے، ان کے دماغ ان کے گھروں میں موت دستک دے دیتی ہے پھر بھی وہ پاگل ہو گئے، وہ دنیا داری میں لگ گئے۔ نوجوانوں کو اپنی جوانی کا غرور ہے، ان کو گھمنڈ ہے اور وہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر یاد رکھو میرے بھائیوں، موت تم کو موقع سنبھلنے کا نہیں دے گی، اور جوان بھی مر رہے ہیں اور بوڑھے بھی مر رہے ہیں۔ اگر موت عمر کے حساب سے آتی تو کوئی ماں کے پیٹ میں بچہ نہیں مرتا۔ لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جب سمجھیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں آنکھیں تب کھلتی ہیں جب بند ہونے والی ہوتی ہیں، انسان تب سوچتا ہے توبہ کروں جب توبہ کا وقت نکل جاتا ہے۔ میرے بھائی، میں نے ان بچوں کو جب غسل دیا ان کے سر پورے اوپر سے نیچے تک
پہلے گلینڈر سے پہلے وہ چھینی اور تڑی سے چیرتے تھے، اب ایسا نہیں کرتے، وہ گلینڈر سے پورا صاف کر دیتے ہیں اور یہاں سے پورا پھاڑ دیتے ہیں اور موٹے موٹے سوجے سے اس کو ایسی لاشیں روست میں ضلع مراد آباد کے مردہ گھر میں ملیں گی، سنبل کے مردہ گھر میں بھی، پورے ہندوستان میں آپ کو ملیں گی۔ وہ لوگ جو گھمنڈ کرتے تھے، وہ جو لوگ تکبر کرتے تھے، بالکل برہنہ وہاں پہ پڑے ہیں اور ان کا پورا چیر دیا گیا ہے، ان کی ہڈیاں کاٹ دی گئی ہیں اور پھر ان کے جو سیا ہے تو کوئی موٹے سوجے سے اس کو سی دیا گیا ہے۔ اور میاں ذرا غور کریں، نہ جانے کتنی لاشیں ہم نے دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، نہ جانے کتنے مر گئے اور کتنے مرنے کو لیے تیار ہیں۔ میں جب اس طرح کی لاشیں دیکھتا ہوں تو اللہ سے کہتا ہوں مالک میرے اپنے فضل سے مجھے ایمان والی موت اور اپنے محبوب کے مدینے میں عطا کرنا، چونکہ یہ پوسٹ مارٹم والی موت بڑی سخت ہے۔ میں تو دن رات سفر میں رہتا ہوں، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، بادشاہوں کی قبریں آپ کو ملیں گی نہیں، جاؤ جا کر کے دیکھو شہنشاہوں کی قبریں مٹ گئی۔ تم کون سی دنیا میں ہو؟ تم نے کون سا اپن دنیا سے دل لگایا ہے؟ اپنے مالک کو بھول جانے والوں۔ حافظ قرآن بچہ ہے، اس کے حفظ میں، اس کے دستار میں صرف 8 دن بچے ہیں، اس کی ماں بڑے ارمان نکالنے کے لیے اپنے بچے کی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے دستار کے دن کا۔ بچہ جمعے کے دن میں آیا چھٹی میں اور نہانے کے بعد باہر نکلا، گر گیا، ہسپتال لے کے گئے، ڈاکٹر نے کہا بچہ تو جا چکا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ ماں جا کے بولی میرے لاڈلے تو نے اپنے ہاتھوں سے کپڑے مدرسے میں جا کے دھوئے، میرے بچے میں رات کو سو نہیں پاتی تھی، جب میرے اور بچے اچھا کھانا کھاتے تھے اور تو مدرسے کی دال روٹی کھاتا تھا، میرے لال میرے بچے، میرے دل نے بڑے پتھر رکھے دل پر، تیری جدائی میں نے برداشت کی میرے چھوٹے سے بچے۔ آج جب تو 15 سال کا ہوا ہے، میں نے یہ سوچ کے تجھے حافظ قرآن بنایا تھا کہ جب میرا بچہ بڑا ہوگا اور بڑے ہو کر کے جب میں مر جاؤں گی تو میری قبر کے قریب جب پڑھ کے کھڑے ہو کے وہ قرآن پڑھے گا تو میری قبر اندھیری میں اجالا آ جائے گا۔ مگر میرے لال یہ تو اپنی ماں کو کیسا داغ دے گیا۔ باپ بھی آگے جا کے رو رہا ہے، میرے لال میرے دل کی خواہش تھی کہ تو میرا جنازہ پڑھائے، میں گنہگار بخشا جاؤں، مگر تو نے باپ کے کاندھوں سے یہ کیسا بوجھ اٹھوا دیا۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، بادشاہوں کی قبریں مٹ گئی، نشان بھی نہیں ملے گا، مگر اللہ نے ان ماؤں کو بھی زندہ رکھا، ان بچوں کو بھی زندہ رکھا جنہوں نے اللہ سے پیار کیا، اللہ سے دل لگایا، اس کے رسول سے محبت کی، جنہوں نے دنیا داری میں دل لگائی۔ یہ زندگی گھٹتی گھٹتی چلی جا رہی ہے، ہم روز روز موت کے قریب جا رہے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ دنیا ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، یہ تو سفر کی جگہ ہے، یہ تو گزرگاہ ہے، ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ حضور فرماتے ہیں انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی 2 عادتیں جوان ہونے لگتی ہیں۔ اب سنیں وہ کون سی عادت ہے؟ حضور فرماتے ہیں ایک عادت ہے کہ وہ اپنی عمر کو بڑا دیکھنا چاہتا ہے، لمبی عمر کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ دوسرا دولت کمانے کی چاہت۔ حضور فرماتے ہیں انسان آدم کی اولاد کو اگر اللہ انسان کو ایک جنگل بھر کے سونا دے دے تو اس جنگل کو پہلے ٹھکانے لگائے گا، اس کے بعد دوسرا جنگل ڈھونڈنے چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھو پیسے سے مطمئن کوئی ہونے والا آپ کو ملے گا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تجھے غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تو نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ پھر کہتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جان جاؤ گے۔ پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون۔ مولا علی سے پوچھا اللہ نے ثم کا استعمال کیوں کیا؟ اللہ نے ایک بار کو 2 بار کیوں کہا؟ کہ ایک بار کہا جان جاؤ گے، پھر کہا ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جان جاؤ گے۔ مولا علی فرماتے ایک بار قبر میں جنوائے گا، ایک بار قبر میں بندہ مرضی قبر میں چکھے گا مزہ، ایک بار حشر میں چکھے گا، یعنی 2 بار حساب ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کی نماز کی عادت ہوگی، جو نماز کا پابند ہوگا، جب وہ قبر میں جائے گا تو کوئی کسی وقت بھی دفن ہو، مگر جب قبر میں جائے گا تو عصر کا ٹائم ہوگا، اور جب عصر کا ٹائم ہوگا فرشتے آئیں گے، بے نمازی کے پاس بھی آئیں گے، نمازی کے پاس بھی آئیں گے، مگر بے نمازی کہے گا ہائے ہائے مجھے کچھ یاد نہیں، جو اللہ سے دور ہے وہ کہے گا مجھے کچھ یاد نہیں، مگر نمازی کی آنکھ جیسے ہی کھلے گی کہے گا نماز عصر قضا ہونے والی ہے، فرشتوں ہٹو مجھے نماز پڑھنے دو۔ حضور فرماتے ہیں وہ نماز کی تیاری کرے گا، فرشتے چلے جائیں گے، حدیث ختم ہو گئی، یہاں سے آگے کوئی حدیث نہیں ملتی، بات ختم ہو گئی۔ اسے محدثین نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے نبی نے بات کو ختم
ختم کیا. یعنی اب فرشتوں نے کہا تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا مجھے نماز پڑھنے دو. تو فرشتے واپس چلے گئے یہ کہہ کے اس کو پیغام دے کے ارے جو قبر میں آ کے نماز کو نہ بھولا ہو وہ اللہ کا کتنا بڑا ماننے والا ہو. میرے بھائیوں ایسی نماز کی عادت بنا لو جب تم قبر میں جاؤ تو تمہیں نماز یاد آئے اور کوئی. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت علامہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہوگا وہ کیسے یاد کرے گا؟ اچھا آپ کو دنیا بہت خوبصورت لگتی ہے نا، اس کی خوبصورتی میں ڈائن کو پہچان نہیں پاتے آپ؟ ڈائن ہے، ڈائن، ناگن، وہ جس خاتون کے ساتھ روز خبریں نہیں پڑھتے آپ، جن عورتوں کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے، جو بچے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں. آپ یہ سب پڑھتے نہیں؟ پڑھا کرو، دیکھا کرو، اس میں عبرت ہے. عبرت مومن وہ ہے جو عبرت حاصل کرے. کون حاصل کرے؟ اب ذرا ایک بار کہہ دو کہ سبحان اللہ زور سے. آپ لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ادھر جو نوجوان لڑکے بائک پہ کھڑے ہیں ان کا لگ رہا ہے دل؟ نہیں لگ رہا ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں، بائک پہ بیٹھو آپ، بیٹے ڈرو نہیں، میں کوئی، آپ مجھ سے ڈرو مت. تو ذرا مول صاحب نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ایک دو شعر اگر آپ کہیں تو ایک نعت شریف میں نے کہی ہے، ابھی پڑھی نہیں گئی ہے زیادہ، اگر کہیں تو پڑھ دوں. دیکھو یہ موبائل جو ہے نا، یہ پہلے موبائل تھا، اب یہ بیماری ہے. ہاورڈ نے، کیمبرج وغیرہ نے کہا ہے کہ جو 5 گھنٹے سے زیادہ موبائل استعمال کرتا ہے بے وجہ میں، وہ چاہے میں ہوں یا آپ ہیں، وہ کہتا ہے وہ پھر عام انسان نہیں ہے. جیسے موبائل ہے نا، میرا موبائل ابھی موبائل ہے میرا، یہ ابھی میں اس کا مالک ہوں. یعنی میں باتھ روم میں جاتا ہوں تو اس کو باہر رکھ کے جاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں تو اس کو الگ رکھ دیتا ہوں. جب کوئی مجھ سے بات کرتا ہے تو میں موبائل یہ استعمال نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ابھی میں اس کا مالک ہوں، ہے نا. اب میرے 4 دوست آ کے بیٹھ گئے تو میں ان سے بات کر رہا ہوں، موبائل میں نہیں دیکھ رہا ہوں، ابھی میں اس کا مالک ہوں. اور جب 4 لوگ آئے پھر بھی موبائل میں جاؤں، کھانا کھاتے وقت بھی موبائل، باتھ روم کرتے وقت بھی فیس بک کی ریلیں چل رہی ہیں باتھ روم میں بیٹھ کے، تو سنو اب آپ موبائل کے مالک نہیں ہوئے بلکہ موبائل آپ کا مالک ہو گیا. آپ دیکھتے نہیں کچھ لوگ ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں پھر بھی موبائل سے جان نہیں چھوٹتی ہوئی. اس سے جان چھڑائیں، یہ سکون حاصل کریں. اس کو کبھی کبھی رکھ دیا کریں ایک طرف، 2-3 گھنٹے 5 گھنٹے کے لیے بھول جایا کریں، پھر کچھ دیر نا میرے سرکار پہ درود پڑھنے بیٹھ جایا کریں. ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، میرے نوجوان بیٹھے ہیں انشاءاللہ. دیکھو تو میں کیا کہہ رہا تھا، جب موت آتی ہے تو حال بدل لیں، بات ادھوری رہ نہیں رہ جائے. موت حال بدل لیں تو غوث اعظم فرماتے ہیں جس حال میں مرنا چاہتے ہو اسی حال میں جینا شروع کر دو. اب جو بے نمازی ہے تو وہ بے نمازی ہی مرے گا، اور جو نمازی ہے وہ نمازی مرے گا. جس کی آنکھوں نے گند دیکھنے کی عادت ڈال لی، جس کی آنکھوں نے گندے ویڈیوز دیکھنے کی عادت پڑ گئی، میرے بھائی آپ کیا سمجھتے ہو یہ آپ کی آنکھیں؟ خبردار، یہ آنکھیں آپ کی نہیں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ آنکھیں بڑی شکایتیں کریں گی، کہیں گی مالک تو نے دیا تو اس وجہ سے تھا کہ یہ تیرا دیدار ہو، مگر اس نے تو نہ جانے کیا کیا دکھوایا. اچھا مان لو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر قیامت کے دن آنکھوں نے صرف رب کے سامنے، یار باپ کے سامنے اگر کوئی کہہ دینا کہ تیرا بیٹا یہ گندی فلم دیکھتا ہے تو بندے کا سر جھک جائے گا. قیامت کے دن جب آنکھیں تیرے خلاف بولیں گی نوجوان، تو اس وقت کہاں سے کوئی جھوٹا گواہ لائے گا جب یہ آنکھیں کہیں گی مالک یہ مجھ سے گندی چیزیں دکھواتا تھا. یہ زنا ہے آنکھوں کا. کسی عورت کو ساتھ انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ کسی بےہودہ ریل کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے. یہ آنکھوں کا زنا. کانوں سے کسی غیر عورت سے باتیں کرنا موبائل پہ، یہ کانوں کا زنا. حضور نے فرمایا کانوں میں پگھلے ہوئی جہنم کی آگ ڈالی جائے گی گندی باتیں کرنے والوں کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو امان میں رکھے. میں آپ کو کوئی ڈرا نہیں رہا ہوں، بات جو حقیقت ہے وہی بتا رہا ہوں.
یہ دنیا صرف اس وجہ سے ہے کہ ہماری زندگیوں کو آزمایا جا رہا ہے. اگر آپ کہو تو 2-3 شعر پڑھ دوں, ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ نام کیا ہے بھائی؟ حسن پور. چھوڑو حسن پور. سبحان اللہ. وہ پہلے والا میرے سمجھ میں آ بھی نہیں رہا, میں کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں. حسن پور. سبحان اللہ. حسن پور کا مطلب ہے خوبصورت جگہ. سبحان اللہ. ایسا بان بھی سے کہنا جو مدینے کو تو جائے, ایسا بان بھی سے کہنا جو مدینے کو تو جائے, تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے, تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ. یہ آواز بڑھا لو ذرا, تھوڑا سا نعت بھی پڑھ لو. گانے تو بڑے مشق ہوں گے آپ کو, ایک نعت بھی یاد کر لو تاکہ بخشش کی ضمانت بنے. پڑھو. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان, یہ دیوان. بیٹے بہت زیادہ نہ ہنسو. ایک طرف آپ اپنی کرسی لے کے ادھر بیٹھ جاؤ, اس طرف. بس 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 بس. اب آپ بیٹے بھائی صاحب اب تھوڑی کرسی ادھر کر لو. بڑے بھائی بڑی مہربانی, اور تھوڑا سا کر لو. بے وجہ مسکرانے والے کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں. حساب سے تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان, تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان مر نہ جائے, ایسا بان بھی سے کہنا جو مدینے کو تو جائے, تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان. اور تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے, تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے, اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی میں آئے. سبحان اللہ. مجھے زندہ باد. بہت خوب. جو آئے تیرے شہر. اور جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے, جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے تو تیرے عاشقوں کو آقا تیرا شہر یاد آئے, تیرے عاشقوں کو آقا. لو ایک شعر اور سن لو, کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے جیسے بھی آپ نے سنا ہے سنی. ایک شعر اور, مگر یہ شعر میرے ساتھ پڑھ لو تاکہ یاد ہو جائے. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان, اور سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا, سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا, کاندھے پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ چڑھائے, کاندھوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت سید شباہت میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا,
سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا، ارے وہ جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جائے. سبحان اللہ. گزرے. ایک شعر اور سنیے. سارے علماء اکرام کی دعائیں. میں نے 15 سال میں کبھی علماء کی کبھی توجہ نہیں چاہی، میں دعائیں چاہنا چاہتا ہوں. شعر اچھا اگر ہو تو دعائیں چاہتا ہوں. شعر سنیے. جسے مصطفیٰ دعا دے آب دہن لگا دے، جسے مصطفیٰ دعا دے آب دہن لگا دے، پھر شیر وہ خدا کا خیبر اکھاڑ آئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. چونکہ اشعار تو بہت زیادہ ہیں اس کلام میں نے 20-25 شعر ہیں، مگر یہ آخری شعر پڑھ دیتا ہوں چونکہ میں تقریر کرنے میں آیا ہوں، تو زیادہ دیر نعت پڑھوں گا تو دوسری طرف چلا جائے گا. ایک شعر اور سن لیجیے. ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، تو ان بہنوں کو بیٹیوں کو میری سارا کام کا وقت ہے، مطلب وہ غیبت بھی لمبی چوڑی کر لیں گی، گھوم بھی لیں گی بازاروں وزاروں میں سب جگہ، شاپنگ کے لیے تو بہت وقت ہے، مگر جن بہنوں کو نماز کے لیے وقت نہیں ہے ان کی نظر ہے یہ شعر اپنی بہنوں پر. یہ شعر پھر سے دوہرا لیں میرے ساتھ. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوار، بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے، میرے مصطفیٰ کی بیٹی کتنی عظیم تر ہے، جو عشاء میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سر جھکائے اور فجر. اور آج کل لڑکے خودکشی بھی کر لیتے ہیں. ابھی تو ایک امام صاحب نے خودکشی کر لی. اب امام صاحب پہ اللہ رحم کرے، انہوں نے بہت برا کام کیا. انہوں نے نہ صرف اپنی جان گوائی بلکہ علماء کے انہوں نے عزت پہ بھی اس طرح سے ان کے معاملات پہ بھی اثر انداز ہوئے. تو میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، خودکشی وہ کرے جس کی امید ٹوٹ جائے، ٹھیک، اور جس کی امید رب ہو وہ کیسے خودکشی کر سکتا ہے بولو. تو یہ شعر اللہ کرے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے، میں سمجھاؤں گا نہیں. شعر سن، یہ شعر ایک بار اور پڑھ لیں. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوار، جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے، جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے، یہ مشورہ ہے میرا سجدے میں سر جھکائے. ہر عاشق نبی سے کہتا ہوں میں شباہت، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے.